یتیموں کا والی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ باہمی اختلافات اور قتل و غارت گری میں گھرا ہوا تھا، مگر آپ رحمت دو عالم کا تاج پہن کر مبعوث فرمائے گئے۔ دین اسلام نے اپنی کرنیں بکھیری، اندھیرے چھٹ گئے، چار سو ہدایت کا اجالا پھیلنے لگا۔ دین کی روشن اور مبارک تعلیمات کے ذریعے یتیموں کو حقوق نصیب ہونے لگے۔ ایک طرف یتیموں سے متعلق احکامات الہی کا نزول ہونے لگا اور دوسری طرف اس کی عملی صورت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے حقوق کے نگہبان بن گئے۔ خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کہف روز مصیبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور شفقت و پیار کرنے کی بڑی تاکید اور ترغیب دلائی ہے۔ دنیا بھر میں جا بجا یتیم خانے قائم ہیں، لیکن تاریخ عالم کے اوراق پلٹ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ در یتیم آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل یتیموں کا کوئی آسرا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے، جس کے بعد آپ نے درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی کا اشارہ فرمایا، یعنی دونوں ایک ساتھ ہوں گے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کے والی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اسلام کا معاشرتی نظام نسل انسانیت کی بقا اور عزت و وقار کا محافظ ہے، جس کے تمام طبقوں کی طرح یتیموں کے حقوق کا خصوصی تحفظ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یتیموں کی کفالت اور تربیت پر بے پناہ اجر عظیم اور انعام و اکرام کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ جس پہ خود رب کعبہ بھی بھیجے درود، جس پہ خود رب کعبہ بھی بھیجے درود، صرف وہ میرے آقا کی ذات ہے، صرف وہ میرے آقا ہی کی ذات ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ بھلا اللہ نے آپ کو یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی،
اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی یتیمی کے باوجود کفالت کا انتظام کیا، قناعت و تونگری عطا کی، رسالت و نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیا، اور آپ بھی یتیم پر سختی نہ کرنا اور مانگنے والوں کو جھڑکی نہ دینا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے لیے سراپا لطف و عطا تھے، اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے مشعل راہ اور مینارہ نور ہیں۔ درود ان پر، سلام ان پر، جس پہ خود رب کعبہ بھی بھیجے درود، جس پہ خود رب کعبہ بھی بھیجے درود، صرف وہ میرے آقا ہی کی ذات ہے، مومنوں ان پہ بھیجو درود و سلام، عرش پر عرشیوں کی یہی نعت ہے۔ سیدنا و مولانا محمد والا وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد